جنرل ضیاء الحق کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کوشش میں سعودی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتے کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کروا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جہیمان کو 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑا گیا۔ پاک فوج کے اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بہت بڑھ گیا۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں ضیاء الحق کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اسلامی دنیا میں پاک فوج کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے تو وہیں سیاچن پر بھارتی قبضے نے ان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچن کو تو بھارت سے واپس نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1987 میں بھارت نے براسٹیک کے نام سے راجستھان میں جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ جنرل ضیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج کو پیچھے بلا لیا۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحات کا کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ آئین میں من مرضی کی ترامیم کرتے رہے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے صلات کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ بھی کاٹی جانے لگی۔ عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں نافذ ہوئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور رویت ہلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق ہی کے کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا مقرر کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے آرٹیکل 62-63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اسی شق کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ تا حیات نائل ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو شامل کیا۔ اس شق کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرنڈم کرایا۔ اس ریفرنڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق اگلے 5 سال ضرور صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں تک کو ووٹ دینے کی اجازت دی گئی، اور پھر جیسا کہ توقع تھی کہ ضیاء یہ ریفرنڈم 97.7% کی بھاری اکثریت سے یہ ریفرنڈم جیت گئے۔ کسی ستم ظریف نے فکرہ کسا تھا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیے۔
یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے، جس سے ملک میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جونیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ محمد خان جونیجو کون ہیں۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جونیجو ان کے دستے نگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جونیجو بہرحال سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء الحق سے مشورے بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدے پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کے بغیر ہی دستخط کر دیے تھے۔ ایسے کرنے پر جونیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا کے دور تک وزرائے اعظم کو ملتی رہی۔ جونیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت پہلی بار 58(2)B کا اختیار استعمال کر کے جونیجو حکومت کو برطرف کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جونیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھیں۔ امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو گئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی، لیکن ضیاء الحق دور کی اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ اور وہ 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے 12 لاکھ افغانوں کی جان لے لی اور ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اور جنرل ضیاء الحق نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا چور کیا؟ یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ تنویر عباس لیکچرر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ کمنٹس، شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔